آئین کو ری رائٹ کرنا یہ پارلیمان کا اختیار ہے, پارلیمان کے پاس ہی رہنے دیں. پچھلے کئی دہائیوں سے یہ ہوتا آیا ہے کہ پارلیمان کے اس رائٹ کو انکروچ کیا گیا ہے. ریزرو سیٹس کے اندر جو جسٹس یحییٰ آفریدی کا نوٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے درخواست ہی جمع نہیں کرائی, دے ور ناٹ پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز, ان کو ریلیف دے دیا گیا. اب جب ریلیف دے دیا گیا تو کلاک کو ریورس کیا گیا, کلاک کو واپس موڑا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد امیدوار کے پاس 3 دن تھے پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنے کے لیے, انہوں نے کی, سنی اتحاد کونسل جوائن کی, اور جنہوں نے نہیں کی وہ آزاد رہے. جنہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے وہ ایفیڈیوٹ کیسے کینسل ہوگا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں معاشی استحصال کے جو اثرات نہ ہونے میں ایک اہم عنصر جو ہے وہ آئی پی پیز کا بھی ہے, جو بجلی کی پیداوار میں بہت زیادہ لاگت آتی ہے. ذرا سا اس پہ وضاحت کیجیے گا کہ آئی پی کے معاہدے ہوئے کن تناظر میں کیوں ہوئے اور کتنے پیسے آپ پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے, اور اس صورتحال سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیے, جب 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی تو ہر طرف ایک ہی چیخو پکار تھی, آہو بکا تھی کہ بجلی لگائی جائے. ہمارے گھر بجلی نہیں آتی, 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے, انڈسٹری جو ہے بند ہو گئی ہے. 500 ارب روپے کا حفیظ پاشا صاحب کے مطابق سالانہ اکانومی کو لاس تھا, لیکیج تھا. تو تب پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کیا گیا کہ جی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, اس کو حل کرے. جو آیا اس نے پلانٹ لگایا اور بجلی پروڈیوس کرنا شروع کی. جو 4 پروجیکٹ لگے تھے, 2 فیڈرل گورنمنٹ کے, 2 پنجاب گورنمنٹ کے, وہ سستے ترین ٹیرفس کے اوپر لگے تھے, جس میں حویلی بہادر شاہ ہے, قادر آباد والا پروجیکٹ ہے, 2 اور پروجیکٹ شامل تھے. آئی پی پیز کے ریویو کے لیے ایک نیشنل ٹاسک فورس کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے, اور وہ ٹاسک فورس اپنا کام کر رہی ہے اور ایک آئی پی پی کو ریویو کر رہی ہے کہ ہم نے ان معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کرنا ہے, ری ہیش کرنا ہے, کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. تو منسٹر پاور اس پہ پوری طرح کاربند ہیں, اور وہ جو ٹاسک فورس ہے اس کا ٹاسک ہی یہ ہے کہ اس نے اس کو ریویو کرنا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ آسان کام نہیں تھا. اور جب 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو پاکستان میں ایک عذاب تھا, اور کئی جگہ 19 گھنٹے تھی, 20 گھنٹے تھی, اور یہ ہم وعدہ لے کے آئے تھے 2013 میں, اس مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے کہ ہم اس کو حل کریں گے. وہ ہم نے حل کیا. بجلی نہیں تھی تو کہا گیا بجلی دو, بجلی دی. اب بجلی ہے تو بجلی کو سستا کیا جائے, وہ ہمارا فرض ہے, اس پہ ہم کاربند ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ورکنگ ہوگی. جی $1 بلین سے پہنچی. ان کا حجم بھی زیادہ ہے نا, پاپولیشن بھی زیادہ ہے. جی بہت شکریہ. آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ ابھی گوگل والے پاکستان آئے ہوئے تھے, اور گوگل نے 2 کمٹمنٹس پاکستان کے ساتھ کی ہیں. گوگل نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹس کو بڑھائیں گے. نہ صرف اپنی انویسٹمنٹس کو بڑھائیں گے بلکہ جو گوگل کا ایونٹ ہوا جس پہ پرائم منسٹر صاحب چیف گیسٹ تھے, انہوں نے کہا کہ ہم اپنی انویسٹمنٹس بڑھائیں گے اور پاکستان میں اپنے فٹ پرنٹ کو بھی بڑھائیں گے. گوگل کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کی کلیبریشن ہے, اور گوگل نے پاکستان کے اندر کروم بکس بنانے کا جو ہے وہ سسٹم اپنا لگانے جا رہے ہیں. گوگل نہ صرف پاکستان میں کروم بکس بنائے گا بلکہ اپنی انویسٹمنٹس کو بھی انکریز کرے گا. اور جب گوگل یہ کروم بکس بنائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اسمارٹ فونز فار آل پروجیکٹ آ رہا ہے جو ہم پرائیویٹ سیکٹر سے مل کے کرنا چاہتے ہیں. بیکاز اگر اسمارٹ فونز کی کنیکٹیوٹی بڑھے گی, آپ کی ایپس بڑھیں گی, انکیوبیشن سینٹرز بڑھیں گے, اسٹارٹ اپس میں اضافہ ہوگا, اور یہ معاملہ آگے چلے گا. اس کے ساتھ ساتھ ابھی چین کا دورہ ہم نے کیا آج سے 2 ماہ پہلے. وہاں جو ٹیک جائنٹ ہے ہواوے, جس نے لاہور کا سیف سٹی کا پروجیکٹ لگایا تھا, ہواوے نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس انکریز کرنے کا کہا ہے. وہ ہر سال 3 لاکھ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو آئی ٹی میں ٹریننگز دیں گے فری آف کاسٹ. ایک یہ ان کی کمٹمنٹ ہے, اور دوسرا انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اسمارٹ سٹی کا پروجیکٹ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور اسلام آباد میں کریں گے. تو ہواوے کی پریزنس بڑھنا, گوگل کی پریزنس بڑھنا, کروم بکس کی پروڈکشن کے حوالے سے اسمارٹ فون فار آل کا پروجیکٹ ہے, انکیوبیشن سینٹرز کو بڑھانے جا رہے ہیں, آئی ٹی کی منسٹریز پہ بڑا کام کر رہی ہے. اور مجھے ابھی یاد دہانی کرائی امبیسڈر صاحب نے, آج بل گیٹ سے جو میٹنگ ہوئی,
ان سے بھی خاصا ٹیکنالوجی پہ بات ہوئی کہ ڈفرینٹ سیکٹرز میں ہم ٹیکنالوجی کو کیسے لا سکتے ہیں، اسپیشلی جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کی سرویلنس کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیک پہ پورا فوکس ہے. اور گوگل سے میٹنگ جو ہماری ہوئی، ہواوے کے ساتھ، باقی چیزیں بڑھ رہی ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ. تو ہماری کوشش ہے کہ جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں مزید اس میں اضافہ کیا جائے. اور مجھے امید نظر آ رہی ہے کہ جس طریقے سے یہ سارے پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، ہماری اسپیشلی جو ہمارے جو آف شور جو کال سینٹرز ہیں اس کا بڑا اسکوپ ہے. تو یہ ٹائم کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ بڑھے گا. ہمارے تمام بڑے ٹیک جائنٹس کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے. سر آپ کی بات اقتدار میں آئے تو اس وقت محسوس ایسا ہو رہا تھا کہ پارٹی مفادات کو چھوڑ کر آپ نے ملکی مفادات کی خاطر کئی سمجھوتے کیے، اور آپ کو لگتا ہے کہ ان سمجھوتوں کے ثمرات آنا شروع ہو رہے ہیں؟ دوسرا سر، امریکی پارلیمنٹ میں کوئی قرارداد منظور ہو جائے یا آئی ایم ایف کے سامنے مظاہرے ہو جائیں، وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرے ہو جائیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں فرق پڑتا ہے؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیسے فالو کرتے ہیں وہ تو کیا ہے کہ انٹرنل میٹر ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ نعرہ لے کے آئے تھے کہ سیاست نہیں ریاست. ریاست کو بچانا ضروری تھا اور ایک نو کانفیڈنس موو آئی جو کہ کانسٹیٹیوشنل موو تھی. اس کے تحت ہم نے ایک گورنمنٹ کو ہٹایا. ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے بعد مارز وجود میں آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری تھا کہ ریاست کو بچایا جاتا. اگر سیاست بچانی ہوتی تو ہم بھی کوئی نعرہ لگا دیتے. اب دیکھیں نا، ایک بندہ اٹھ کے یہ کہے، میں آج کہوں آپ کو کہ آپ کی میری گورنمنٹ آپ نے گرائی، پھر میں کو نہیں انہوں نے گرائی، نہیں میں بھول گیا تھا انہوں نے گرائی ہے، پھر میں چوتھے بندے پہ جب انہوں نے گرائی ہے. امریکی سازش سے لے کے کہ امریکہ نے میری حکومت گرائی، پھر باجوہ نے گرائی، پھر محسن نقوی نے گرائی، پھر میں نے خود گرائی. تو دیکھیے کسی طرف انسان ٹھہرتا ہے. اور یہ جو ایک اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کریٹ کیا گیا کہ یہ امریکی سازش ہے، ہم کوئی غلام ہے. مجھے آج اس ہال میں ایک شخص بتا دے کہ امریکہ نے کیا ڈیمانڈ کی تھی جس کے نتیجے میں ایبسلوٹلی ناٹ کہا گیا تھا. میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ شخص جو مجھے اٹھ کے ایک دن کہے گا کہ جی یہ امریکہ کو ہم نے ایبسلوٹلی ناٹ اس بات پہ کہا تھا. گاڑیوں کے پیچھے سٹکر لگ گئے، لوگ دیوانہ وار گھروں سے باہر آ گئے، ایبسلوٹلی ناٹ کے ٹی شرٹیں پہن لی، ہوڈی سلوا لی، کیپس پہن لی. مجھے بتا دیں کس بات پہ کہا تھا. اگر آپ کو پتا تو مجھے بتا دیں، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. میں بڑا ڈھونڈا ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ امریکہ کو ہم نے کس بات پہ کہا تھا. مجھے تو آج تک انہوں نے کوئی اڈے مانگ لیے تھے، انہوں نے کوئی پیسے مانگ لیے تھے، انہوں نے کوئی جگہ مانگ لی تھی آپ سے. کس بات پہ ایبسلوٹلی ناٹ کیا گیا تھا؟ آئی ڈونٹ نو. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. دیکھیے جو پروٹیسٹ مختلف موضوعات پہ کیے جاتے ہیں، ضرور ہر کسی کا رائٹ ہے، ایز لانگ ایز آپ کوئی وائلنس میں انڈلج نہیں کرتے اور ایک مہذب طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، باقاعدہ طور پہ اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، مگر ایک ڈیسنسی کی حد کے اندر رہ کے پروٹیسٹ کریں. بالکل پاکستان میں بھی اجازت ہے، ادھر بھی اجازت ہے اس چیز کی. جی سر. پالیسی یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ پاکستان سے بڑے چیک کوارڈ جو ہے، کوارڈ کا بھی میرے اندر مودی یہاں ہے اس کو، اور انڈیا اور یو ایس کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے پورے آمبیانس میں اور اس کانٹیکس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان دیکھیں نہیں، میں نے جس طرح کہا کہ پاکستان کی اپنی امپورٹنس ہے اور وہ امپورٹنس ریئلائز بھی ہوتی ہے اور پاکستان کے حوالے سے ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ کا بھی اظہار کیا جاتا ہے. تو میں اس کمپٹیشن میں نہیں جانا چاہتا. ہر کسی کے اپنے تعلقات ہیں، ان کی اپنی نوعیت ہے. سر یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ دی جس میں آپ نے غزہ، کلائمیٹ چینج، اسلام فوبیا، دہشت گردی پر بات کی. کشمیر آج آپ مس کر گئے ہیں کیا؟ نہیں، وہ بالکل مس نہیں ہوا. وہ کشمیر کا جو ایشو ہے، میں جیسا میں نے کہا میں پرچہ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا. تو کل رات 12:30 تک ہم بیٹھے رہے، کافی دیر بیٹھے رہے ہیں. تو ولی صاحب کو پتہ ہے کافی لیٹ وہاں سے گئے انتظار میں. تو میں کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی پرائرٹی ہے، پاکستان گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے اور وزیر اعظم صاحب اس کاز کے ساتھ ٹوٹلی کمیٹڈ ہیں. تو میں نے اس طرح کا آپ سپیچ کا انتظار کریں. تو اس میں کوشچن ہے افغانستان کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی یا کوئی بھی دہشت گرد تنظیم یا کوئی بھی جو لوگ ہیں اگر وہ ایڈونچر کریں گے تو ان کو جواب دیا جائے گا. ہم نے دیکھا گزشتہ 6-7 ماہ میں بہت ایڈونچر. تو پاکستان کی کیا حکمت عملی ہے افغانستان کے متعلق دہشت گردی کو روکنے کے متعلق، اور کیا اقوام متحدہ میں آپ کی اس جو حالیہ جو اجلاس جاری ہے اس میں افغانستان کے متعلق آپ نے کوئی
اخبار کی کوئی آپ کے پاس پیش رفت ہوئی یا اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیے انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ ہم اوبویسلی انفارمیشن شیئرنگ بھی ہوتی ہے اور معاملات ڈسکس ہوتے ہیں، اور جہاں پہ اسکلیشن کا معاملہ ہو وہاں پہ کئی دفعہ جوابی کارروائی بھی آپ نے دیکھا ماضی میں ہوئی. تو اس حوالے سے ہم جو اس میں لوگ شامل ہیں ان کی باقاعدہ طور پہ ایک دو واقعات ہوئے جس میں ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا. تو دیکھیے پہلی تو ہماری کوشش ہے کہ ہمارا دوست برادر ملک ہے، ہم اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، مگر کوئی بھی جارحیت جو ہوتی ہے یا کوئی بھی زمین استعمال ہوتی ہے تو پھر اس کا جو ہے کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پاکستان کی پرائرٹی بالکل کلیئر ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال کرے. جی جی تھینک یو ویری مچ. جی بالکل. دیکھیے آرٹیکل 63A says that you will not vote for a political party to which you do not belong and you will abide by the instructions given by your parliamentary leader. بندیال صاحب نے ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ اگر ووٹ ڈالیں گے ووٹ گنا نہیں جائے گا اور آپ ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے. یہ اسی طرح ہے کہ آپ کہیں کہ ایک جرم جو ہے وہ سرزد بھی نہ ہو اور اس کی سزا بھی دے دی جائے. دیکھیے اگر میں ووٹ ڈال رہا ہوں کہیں تو اس ووٹ ڈالنے کی پاداش میں مجھے ڈی سیٹ کیا جا رہا ہے. آپ آئین کو امینڈ تو نہیں کر سکتے، آئین کو امینڈ پارلیمان کر سکتا ہے. جوڈیشری کے پاس تو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ آئین کو امینڈ اس طرح کر دیں کہ آپ کہیں کہ جی ووٹ ڈالا بھی جائے گا گنا بھی نہیں جائے گا آپ ڈی سیٹ بھی ہوں گے. دیکھیے مین مقصد کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا 63A نہیں تھا. مین کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو تھی وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی اسٹیبلشمنٹ تھی جو ہم نے کمٹ کی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی میں 2006 کے اندر. اینڈ کانسٹیٹیوشنل کورٹس پوری دنیا کے اندر موجود ہیں جو کانسٹیٹیوشنل میٹر سے ڈیل کرتے ہیں. ادھر کیا ہوتا ہے، کیوں نہیں ہے؟ پولیٹیکل کیس آیا، کانسٹیٹیوشنل کیس، میرا مرڈر کا کیس ہے، اپیل ہے کہ میرا بھائی قتل ہوا تھا، میں نے یہ اپیل دائر کی ہوئی ہے 2015 میں. ادھر پولیٹیشین آیا 2024 میں، یہ لائن توڑی، ٹھک کر کے کیس لگا اور کانسٹیٹیوشنل میٹر پہ پورا ہفتہ ہیئرنگ ہو رہی ہے، مجمع لگا ہوا ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی ایک عام آدمی کے لیے امپلیکیشن تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو ڈیل کرے اور جو کرمنل سول کوآپریٹ کیسز ہیں وہ جو ہے وہ روٹین کی کورٹس اس کو ڈیل کریں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا 63A کی ورڈنگ کلیئر ہے اور میں بالکل سمجھتا ہوں نہ فلور کراسنگ ہونی چاہیے نہ ہارس ٹریڈنگ ہونی چاہیے. اس کو بالکل ڈسکریج کرتے ہیں، ایز اے پولیٹیکل پارٹی کرتے ہیں، ایز اے گورنمنٹ کرتے ہیں. مگر آئین کو ری رائٹ کرنا یہ پارلیمان کا اختیار ہے، پارلیمان کے پاس ہی رہنے دیں. پچھلے کئی دہائیوں سے یہ ہوتا آیا ہے کہ پارلیمان کے اس رائٹ کو انکروچ کیا گیا ہے. اور جب ریزرو سیٹ کا معاملہ ہے تو ریزرو سیٹس کے اندر جو جسٹس یحییٰ آفریدی کا نوٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے درخواست ہی جمع نہیں کرائی، دے ور ناٹ پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز، ان کو ریلیف دے دیا گیا. اب جب ریلیف دے دیا گیا تو کلاک کو ریورس کیا گیا، کلاک کو واپس موڑا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد امیدوار کے پاس 3 دن تھے پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنے کے لیے، انہوں نے کی، سنی اتحاد کونسل جوائن کی، اور جنہوں نے نہیں کی وہ آزاد رہے. جنہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے وہ ایفیڈیوٹ کیسے کینسل ہوگا؟ سو آئین جو بنا ہے، آئین کی جو منشا ہے، پارلیمان کا جو ایک مائنڈ ہے وہ پارلیمانی بالادستی کے حوالے سے کلیئر ہے. وہ کسی اور ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آئین کی ایسی تشریح کرے جو آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہو. جی سر سوال تو میں نے آپ سے کرنا تھا کہ یونائیٹڈ نیشن کے آپ کے لیڈر کے حوالے سے، لیکن آپ کے سوال کے اوپر میں نے چینج کر دیا ہے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ پاکستان تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان سے پہلے ہیں اور سیاسی جی تو سر پاکستان PML کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، تو کیا وجہ ہے پاکستانی کمیونٹی میں یہ اضطراب پایا جاتا ہے کہ PML کی سیاسی جماعت جب بھی ملکوں کا دورہ کرتی ہے تو وہ کمیونٹی گیدرنگ میں نہیں آتی، اور جبکہ پچھلے لاسٹ ایئر بڑی انفارمیشن بھی آئی تھی تو کوئی گیدرنگ میں انوالومنٹ نہیں تھی. کیا وجہ ہے یہ؟ اور دوسرا اس کے ساتھ ایڈیشن یہ ہے کہ PML اس دفعہ بھی پرائم منسٹر جو ہیں وہ کسی کمیونٹی گیدرنگ میں وزٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ جی بہت شکریہ. میں بطور آپ کے خادم کے، بطور وزیر اطلاعات کے آپ کی عدالت میں حاضر ہوں.
اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں وہاں کے صحافیوں کا سب سے پہلے حق ہے کہ ان سے انٹریکشن ہو، بیٹھ کے بات چیت ہو اور معاملات کو سنا جائے اور معاملات کو حل کیا جائے. کمیونٹی کے حوالے سے پی ایم صاحب کا ایک انٹریکشن رکھا گیا جمعے والے دن، اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کر دیں گے. اور 2 انٹریکشنز ہیں جو ہم پلان کر رہے ہیں. تو یہ کمیونٹی ہماری کمیونٹی ہے، اس کے مسائل کو حل کرنا، اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے بھی تمام فورن مشنز کو بھی یہ ڈائریکشن ہے کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے، اچھے طریقے سے حل کرنا ہے. تو عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں اور کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنا یہ اولین ترجیح ہے، اور اس حوالے سے چاہیں گے کہ جتنی بہتری آ سکے ہم کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب کا جو انٹریکشن ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے کہ ان کا جو کمیونٹی کے ساتھ 2 انٹریکشن پلان کیے گئے ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں. جہانگیر لودھی سورت نیوز. میرا آپ سے سوال ہے کہ ابھی آپ نے پی آئی اے کی نجکاری کے سلسلے میں بتایا کہ نجکاری ہو رہی ہے. یہاں پر روزویلٹ ہوٹل ہے پی آئی اے کا، اور اس کے متعلق گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل کچھ نہیں بتا رہی. $1 بلین کی پراپرٹی جو ہے وہ اس وقت کوڑیوں کو کھائے ہو گئی ہے، اسے $220 ملین کے اندر کرائے پر دے دیا. تو یہاں پر اوورسیز شہر کا کنسرن ہے کہ روزویلٹ ہوٹل کے ساتھ کیا معاملہ. دیکھیے پی آئی اے کی جو نجکاری ہے، پرائم منسٹر صاحب کی مجھے ڈائریکشن ہے اس پہ کہ اس کی جب بیڈنگ ہوگی اس کو لائیو ٹیلی وائز کیا جائے گا ٹیلی ویژن کے اوپر، اور یہ شفافیت کے ساتھ ہوگی. پی آئی اے کی جو ہولڈنگ کمپنی بنی ہے وہ اسی لیے بنی ہے کہ ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کو ڈٹرمن کیا جائے اور ایک شفاف، ٹرانسپیرنٹ، ایفیشینٹ طریقے سے یہ ٹرانزیشن ہو. تو پی آئی اے کے جتنے ایسٹس ہیں، وہ چاہے اسکرائب ہو پیرس میں، وہ چاہے روزویلٹ ہو ادھر، ان سب ایسٹس اور لائبلٹیز کا ایک قانون کے مطابق شفاف طریقے سے اور جو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے، جو بڈنگ پروسیس کے حساب سے ہوگا، اس پہ خیال رکھا جائے گا، اور کسی کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس میں کوئی بھی گڑبڑ کر سکے. اور یہ اسی لیے لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے کا کہا گیا ہے. جب پی آئی اے کی بڈنگ ہوگی وہ آپ لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھیں. پاکستان کو کرنا چاہیے اس طرح مسئلہ کشمیر ہو یا مسئلہ فلسطین ہو، کوئی بھی ہو، لیکن جو مسئلہ دہشت گردی پاکستان ہے، سوات کے اندر ابھی انسیڈنٹ ہوا ابھی تھوڑے دن پہلے، سر اس کے اوپر کون کام کرے گا؟ بالکل ٹھیک. اس کے ساتھ میں یہ ایڈ کروں گا کہ اگر دیکھا جائے کوئی بھی اٹیمپٹ ہو پاکستان کے اندر، تو شاید چاہے صبح کا ٹائم ہو یا رات کا ٹائم ہو، لیکن جو ہمارے منسٹرز ہوتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہوتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ سے مذمت کی بیان جاری ہوتے ہیں. آئی تھنک سو وہ اس ٹائم سو رہے ہوں گے، لیکن مذمت کی بیان جاری ہوتے ہیں. یہ پاکستان کی جو حکومت ہے یہ مذمتی کی طرف اس سے نکل کر یہ مرمت کی طرف کب نکلیں گے؟ وہ دہشت گردی کو کون روکے گا جو یہ کارروائی ہو رہی ہے؟ اور ابھی جو آپ کی مخالفین پارٹی ہے ان سے یہ تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ جب بھی نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو دہشت گرد سر اٹھانا شروع کرتے ہیں. جی سر. تھینک یو، بہت شکریہ. ایک تو دیکھیے پیپلز پارٹی نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کی لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی گئی دہشت گردوں کے ہاتھوں. ہم نے بڑا خمیازہ بھگتا ہے اور بڑی لاشیں اٹھائی ہیں. اے این پی نے، ہمارے کے پی کے لیڈر امیر مقام پہ 8 حملے ہوئے، جان لیوا حملے ہوئے. ہم نے جب امن بحال کیا تھا پورے ملک میں کیا تھا، رد الفساد کے ذریعے، ضرب عضب کے ذریعے. پھر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، ہم نے طالبان کو واپس لانا ہے، اور ایک گڈ طالبان بیڈ طالبان کی ڈیبیٹ اس ملک میں شروع کی. زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر یہ ہم عزم کرتے ہیں کہ پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے عزم استحکام ہے ہمارا. دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑیں گے، اور جہاں جہاں پہ یہ فوج مقابلہ کر رہی ہے کے پی کے اندر، دیگر پاکستان کے علاقوں کے اندر، وہ اسی لیے مقابلہ کر رہی ہے کہ اس دہشت گردی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے، اس کا سر کچلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مگر کچھ صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داریاں ہیں. جب آپ کا وزیر اعلیٰ کلیشن کو پکڑ کے لاہور میں گاڑیوں کے شیشے توڑے گا اور ایک فلمی سین سلطان رائی بن کے باہر نکلے گا، تو کاش اس وقت پشاور کے اندر دہشت گردی کی میٹنگ لے رہے ہوتے، کور کمانڈر بیٹھے ہوتے، آئی جی بیٹھے ہوتے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے وہاں کے لوگ بیٹھے ہوتے، اور علی امین خان میرا بھائی کہہ رہا ہوتا کہ یار مجھے بتاؤ کہ اب تھریٹ کہاں پہ ہے، مجھے تھریٹ الرٹ لا کے دو، مجھے بتاؤ کہاں کہاں سے خطرہ ہے. مگر وہ پگڑ باندھ کے کلیشن کو پکڑ کے ایک فلمی ہیرو کی طرح گاڑی میں سوار ہو کے 4 لائکس کے لیے سوشل میڈیا کی ویڈیوز بنانے کے لیے لاہور روانہ ہو گئے تھے. اس طرح نہیں ہوگا. ہم نے پنجاب کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ شہباز شریف صاحب نے بنایا، اسٹیٹ آف دی آرٹ، میرٹ کے اوپر.
आर्मी लेवल की ट्रेनिंग, ज़ीरो सिफारशी भर्ती, और वो CTD डिपार्टमेंट फाल हो चुका है, पूरे पाकिस्तान के अंदर उसकी अफादियत है। हमने PDM के दौर में कहा था कि KP के अंदर हम ताउन करते हैं फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खड़ा करे, वो चल रहा है, रींग रहा है। हमने अगर इस्लामाबाद के अंदर सेफ सिटी कैमराज लगे हैं, लाहौर के अंदर सेफ सिटीज़ कैमरा लगे, तो पेशावर के लोगों का क्या कसूर है कि पेशावर के अंदर सेफ सिटी क्यों नहीं लगा? 12.5 साल से हुकूमत है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इस पे बहुत अच्छी चल रही है, टिकटॉक पे बहुत अच्छी चल रही है, मगर क्या लेडी रीडिंग अस्पताल में एक भी नए वार्ड का इजाफा किया गया है? क्या वहाँ पे एक भी कोई नई कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी बनाई गई है? 18वीं तरमीम के बाद मेरे भाई ये सूबों की जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर भी सूबों की जिम्मेदारी है, बट प्रॉब्लम ये है कि प्रायोरिटी क्लियर नहीं है। देखिए, आप सियासत ज़रूर करें, मगर जब सियासत एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन होगी कि आपकी दहशत गर्दी सर उठा रही होगी और दहशत गर्दी फैल रही होगी, और साउथ KP के अंदर रात को 9 गोरियर्स बन जाएंगे खुदा ना खास्ता, और आप टोटल पॉलिटिक्स की तरफ तवज्जो दे रहे होंगे, तो ये बैलेंस है। सियासत ज़रूर करें, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जी प्लीज़। सर ये बताइएगा कि हुकूमत PMLN को मिली तो उसको कहा जा रहा था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि इंशाल्लाह 6 महीने में हम माशियत जो है वो वापस तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। आज कल बहुत एक अबहम पाया जा रहा है फायरवॉल के हवाले से कि जो बिजनेसमैन है उससे बहुत सख्त परेशान है, इंटरनेट की स्पीड जो है वो बहुत कम है, बिजनेस उस लेवल का नहीं हो रहा, क्योंकि आप बहुत अच्छा सवाल है। इस हवाले से भी बताइएगा। और दूसरा सर ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब फलस्तीन गजा का जो केस है UNO में किस हद तक उसको पेश करने में कामयाब हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये कि वो 4-5 दिनों के लिए एक ग्लिच आया था, उसकी अपनी वजूहात थी। वेब मैनेजमेंट सिस्टम की अपग्रेड थी एक तरफ, दूसरी तरफ डीप सी केबल का इशू था, तीसरा इशू उसमें जब ये सारे मसाइल पैदा हुए तो मास VPNs का जो डाउनलोड था उससे भी लोड इंटरनेट के ऊपर पड़ा। ये 3 मसाइल इकट्ठे थे। पूरी दुनिया में जिस मुल्क में आप बैठे हैं, क्या यहाँ पे फायरवॉल मौजूद नहीं है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, किस तरह ट्रेस होता है कि जो डेटा सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, उसको कैसे हैंडल करना है? पाकिस्तान का वेब मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद था, उसकी अपग्रेड ज़रूर हुई है, मगर वेब मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसकी अपग्रेड के 2 मकासद हैं। कोई भी मुल्क अपना डेटा बाहर जाना कबूल नहीं करता। मुझे बताइए कि जब टिकटॉक के बैन की बात होती है और कहा जाता है कि जी इधर भी लेजिस्लेशन लाई गई टिकटॉक को बैन करने के लिए, इंडिया ने बैन किया, वो क्यों किया? फायरवॉल की वजह से किया? नहीं, वो प्राइवेसी की वजह से, डेटा सिक्योरिटी की वजह से किया। तो पाकिस्तान का वेब मैनेजमेंट सिस्टम का जो अपग्रेड है, दैट इज़ ओनली ड्यू टू डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्रिवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी। उसका कोई किसी सियासी जमात से, अब असल प्रॉब्लम ये है कि आप तो चले सहाफ़ी हैं, कोई तजर्बा है, कोई एडिटोरियल कंट्रोल है, कोई कंटेंट है, कोई इदारे हैं। अब जिस पप्पू बबलू का दिल करता है मोबाइल लेके बाहर निकलता है और वो अभी बोलना नहीं आता, तलफ़ुज़ नहीं है, और वो कहता है जी आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो 20,000 पॉइंट्स की कमी होगी। भाई तुम्हें किसने बताया 20,000 पॉइंट्स की कमी हो गई है? ये भी एक बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि हमने देखा है कि 40-40 साल लगते थे सहाफ़ी ट्रेन होने में। आज तक लोग मिलते हैं जो कहते हैं जी मैं मीर खलीलुर रहमान साहब का ट्रेंड हूँ। आज तक लोग मिलते हैं जो कहते हैं जी मुझे मजीद निज़ामी साहब ने, मैं 20 साल की उम्र में आया था, मुझे ट्रेन किया था। आज तक लोग मिलते हैं जो कहते हैं जी जब पहला TV चैनल लॉन्च हुआ था तो हम फ़लाँ बंदे के शागिर्द हैं, हमने फ़लाँ बंदे से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सीखा। अब ये बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ फ़ोन उठाते हैं, ना कंटेंट है, ना एडिटोरियल कंट्रोल है, ना किसी बात का पता है। भाई आपने मैसकॉम में PhD किया है, डिग्री नहीं है। एक वो कोई काजमी साहब है दुबई बैठते हैं, उनका साइफर का वो देखें ज़रा, उन्होंने साइफर पढ़ के सुनाया अपने पास से बना के, गालियाँ लिखी हुई थी उसमें और गालियाँ बोलते गए कि साइफर के अंदर ये गंदी गालियाँ दी गई हैं। अब उनकी भी व्यूअरशिप है। तो ये भी देखे ना, किसी वक्त इस मुल्क में एक ऐसा सिस्टम आना होगा कि जहाँ पे आप आज कोई किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ लगा दे कि फ़लाँ बंदा गुस्ताख है और इसका अगर सर काट के लाया जाए तो उसको $2 करोड़ दिए जाएंगे। तो जो सर काट देगा उसको तो सजा हो जाएगी, जिसने वो ट्वीट की होगी वो बंदा आपको नहीं मिलेगा। वो तो आप कहाँ से किस फोरम पे जाएंगे?
ایسا بھی ایک فورم ہونا چاہیے جہاں پہ بندہ اپنا گریونس ریڈریسل کے لیے جائے اور کہے کہ جی یہ وائلنس یا چائلڈ پورنوگرافی یا ہراسمنٹ یا جینڈر انکوالٹی کے حوالے سے معاملات ہو رہے ہیں, اس کا تدارک ضروری ہے. تو انٹرنیٹ کا مسئلہ حل ہو چکا ہے. 4-5 دن وہ گلچ آیا تھا, وہ گلچ ٹھیک کر دیا گیا. جن وجوہات کی بنا پہ آیا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور تیسرا جو ویب مینجمنٹ سسٹم کا میں نے آپ کو اپ گریڈ بتایا ہے, وہ ہمیشہ سے ویب مینجمنٹ سسٹم تھا, اس کی اپ گریڈیشن ہوتی ہے, اور اس کی اپ گریڈیشن کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا ڈیٹا سیف ہوتا ہے اور ہماری سائبر سیکیورٹی میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی بات ہے. کم از کم ہمیں کوئی ایپ بین کرنے کے لیے اس طرح کا لا نہیں لانا پڑتا. اور آئی تھنک ایکس کے حوالے سے کسی نے سوال لکھا, میں خود یہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایکس کا کیا معاملہ ہے پاکستان کے اندر, اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. میں نہیں کروں گا تو یہ میں اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کروں گا. ہاں جی, میرا نام زاہد شہباز ہے, میں پاکستان ٹی وی سے ہوں. میں نے ایک اور چھوٹی سی ساتھ کمپنی بنائی ہے میڈ ان پاکستان, جس کا مقصد ہے پاکستانی پروڈکٹ کو یہاں پہ انٹروڈیوس کرانا, مشہور کرنا گورنمنٹ سے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سا پیسہ یہاں کے پاکستانیوں کے پاس بیرون ملک جو پڑا ہے, اس کو منگوانے کے لیے, انویسٹمنٹ کے لیے آپ بہت سی زمینیں بیچ رہے ہیں کھلے علاقوں میں. کوئی وہ آئی ہے, اسکیم بھی آئی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر گورنمنٹ ایسی اسکیم لائے کہ جو شہروں میں سرکاری جو بڑے افسران ہیں ان کے پاس ہزاروں کنالوں میں زمین پڑی ہے, شہری زمین کمرشل کے ریٹ پہ اگر آپ ڈائریکٹ یہ ڈالر ایسی اسکیم لائیں وہ خزانے میں جائے یا یہاں سے ہی IMF کو ادا کر دیے جائے تو ملک اس بڑی مصیبت سے نجات پا سکتا ہے. پاکستان سے بہت سے بزنس مین اس وقت E5 ویزا یعنی کہ انویسٹمنٹ ویزے پہ یہاں آنے کو تڑپ رہے ہیں. ان کو وہاں پہ کیا پرابلمس ہیں, آپ یہ مسئلے کو ایڈریس کریں. دیکھیے ایک تو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی گئی SIFC, وہ بنائی گئی تھی ایز آف بزنس کے لیے, ون ونڈو آپریشن کے لیے, کہ کوئی بھی انویسٹر پاکستان آئے اس کو دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. 1000 طرح کے ریگولیشنز ہوتے ہیں کہ اب SECP کے پاس جائیں, اب FBR کے پاس جائیں, آپ انوائرمنٹ والوں کے پاس جائیں, اب فلاڈ ڈپارٹمنٹ کا NOC لے کے آئیں, وہ NOC سے اتنی بڑی فائل بن جاتی ہے. SIFC کا قیام جو لایا گیا تھا اور اس میں ملٹری لیڈرشپ کا بڑا رول ہے. جنرل سرفراز جو اس کے نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں. اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ون ونڈو آپریشن فارن انویسٹرز کے لیے ہو. تو وہ بڑے فعال طریقے سے چل رہا ہے, اچھے طریقے سے چل رہا ہے, مزید اس میں بہتری آ رہی ہے. اور ٹائم کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ SIFC اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی جس طرح وہ کر رہی ہے. دوسرا آپ نے جو بات کی, یہ بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ گوروں کے زمانے سے کئی ایکڑ پر محیط جو ہیں وہ لینڈز گورنمنٹ کے پاس ہیں جن کا کوئی یوز نہیں ہے, جن میں رہائش گاہیں بنی ہوئی ہیں. اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جس طرح آپ کے شہر میں ایک ورٹیکل سٹرکچرز کا کانسیپٹ ہے, کلچر ہے, وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا. تو ہم لینڈ یوز بھی جو کرتے ہیں اس میں ہم لینڈ ویسٹ بہت کرتے ہیں کہ ہم 5 مرلہ 10 مرلہ 1.5 کنال 2 کنال 4 کنال 8 کنال کے اوپر گھر بنا لیتے ہیں, اور جو لیونگ سٹرکچرز ہیں ہمارے وہ ورٹیکل بلڈنگز کے فارمیٹ پہ نہیں جاتے. تو یہ اچھی تجویز ہے آپ کی. اس پہ آلریڈی ایک ورکنگ ایک کمیٹی کر رہی ہے کہ گورنمنٹ کی جو لینڈز ہیں ان کا تخمینہ لگوایا جائے اور اس کے مطابق جو ہے ان کا ڈسپوزل پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے کیا جائے. یہ کمیٹی جہانزیب خان صاحب اس کو دیکھ رہے تھے, جو PM صاحب کے SAPM رہے ہیں. تو اس پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس پہ پیش رفت ہوگی مزید. ایکس کا میں بتا رہا تھا, دیکھیں ایکس کا میں سمپل آپ کو بتا دوں, اس پہ اکثر سوال ہوتا ہے, میں نے علی صاحب سے بھی ڈیٹیل میں بات کی. انٹرم دور میں جب ایکس کو بند کیا گیا تھا تو انٹیریئر منسٹری نے, یہ میٹر سب جوڈیس ہے کورٹ میں ہے, انٹیریئر منسٹری نے وہاں پہ جواب جمع کرایا. 2 وجوہات بتائیں. ایک, جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں, BLA ہے, باقی سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں, وہ سارے فعال ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر. جتنے باقی پلیٹ فارمز ہیں, اگر گورنمنٹ آف پاکستان کو شکایت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جی یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے, یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے, یہ ٹیررسٹ گروپ ہے, یہ وہاں پہ ڈائریکٹ پوسٹ کر رہا ہے, وہ کانٹینٹ ریموو ہوتا ہے. ایکس کا پرابلم یہ تھا کہ نہتے اور بے قصور شہریوں کا خون بہانے والے لوگ بتاتے تھے لائیو کہ یہ گوادر پورٹ اتھارٹی پہ اٹیک ہونے جا رہا ہے اور یہ ہم لائیو کور کریں گے. BLA بتاتی تھی کہ ہم فلاں ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں. ابھی بھی ٹیررسٹ یوز کر رہے ہیں بغیر کسی قدغن کے. چائلڈ پورنوگرافی چل رہی ہے, کھلے عام چل رہی ہے. ایکس کے اوپر کوئی بندش نہیں پورنوگرافی کے اوپر. نمبر 3, جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں ان کی ساری ایکٹیویٹی وہاں پہ چلتی ہے. تو انٹیریئر منسٹری نے کورٹ میں جو جواب جمع کرایا ہے وہ ان چیزوں کے اوپر کرایا ہے. اور
میں ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، کیونکہ میں نے اپنی پولیٹکس کا آغاز اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے کیا تھا اور ایکٹیوزم سے کیا تھا، تو میں تو چاہتا ہوں کہ ہم کوئی کامن ٹرمز ریچ کریں، کچھ ہم پیچھے آئیں، کچھ وہ پیچھے آئیں، اور ایک کامن ٹرمز کوئی ایجنڈا طے کر کے ہم ایکس کو بحال کریں. مگر یہ جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں، پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے، ٹیرر ایکٹیویٹیز ہیں، اس حوالے سے انٹیریئر منسٹری کے خدشات ہیں جو انہوں نے کورٹ میں جمع کرائے ہیں. آسٹریلیا میں ایک چرچ سٹیبنگ ہوئی تھی، آسٹریلین ڈیجیٹل سیفٹی کمیشن نے کہا کہ یہ چرچ سٹیبنگ کی ویڈیو ہٹا دی جائے. انہوں نے کہا جی آسٹریلیا کی جیوگرافیکل لمٹس میں ہٹا دیں گے، پوری دنیا اس ویڈیو کو دیکھے گی. یہ کچھ مسائل ہیں جو انٹیریئر منسٹری نے ہائی لائٹ کیے ہیں، یہ حل ہو جائیں، اس کا کوئی درمیانی رستہ نکل آئے تو بہتر ہے. معاملہ کورٹ کے اندر ہے، ہم بھی امید کرتے ہیں کہ اس کا کوئی حل جلدی نکل آئے گا.